الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے ملک میں انتخابات قریب ہیں اور انتخابات کے قریب آنے کی وجہ سے وہ لوگ جو اس ملک کے اندر نفرت کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ سرگرم ہیں، اور یہ گزشتہ انتخابات میں بھی اور بلکہ ایک طویل عرصے سے ہم اپنے ملک کی سیاست میں یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس میں کسی ایک ہی پارٹی کا قصور نہیں ہے، بلکہ بہت سے وہ لوگ جن پر مسلمانوں نے اعتماد کیا انہوں نے بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اب بھی چونکہ زمانہ قریب ہے، اس وجہ سے ہم کو روز نت نئی خبریں مل رہی ہیں، اور کوشش اس بات کی ہے کہ ملک میں فرقے وارانہ بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے، اور جو ملک کے اصل مسائل ہیں ان مسائل کی طرف لوگوں کی نظر نہ جائے۔ اس سے پہلے انتخابات کے دوران بھی جب ہماری ریاست میں انتخاب ہوئے ابھی کچھ مہینے پہلے، اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لوگ ہندو مسلم کا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن اس ملک میں اصل چیز کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، ظلم و ناانصافی ہے۔ گزشتہ انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک عام آدمی تو چند لاکھ روپے لے کر جانا اس کے لیے مشکل ہو گیا، بلکہ کبھی کوئی سیدھا سادہ آدمی کچھ رقم لے کے نکل گیا تو اس کی تصویریں کھینچ لی گئیں، اخبار میں شائع کر دی گئیں کہ اس کے پاس سے اتنے لاکھ روپے برآمد ہو گئے۔ نہ وہ کوئی مجرم تھا، نہ چور تھا، نہ ڈاکو تھا، ہاں اتنا ہے کہ وہ بے خبر انسان تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جب کہ ایک عام آدمی چند لاکھ روپے لے کے جانا اس کے لیے مشکل ہے، ایسے وقت میں ایک کھلا ہوا راز بن گیا کہ پوری ریاست میں کروڑ ہا کروڑ روپے تقسیم ہوئے۔ ہر ایک کی زبانوں پر تھا کہ جو امیدوار ہیں وہ روپیہ تقسیم کر رہے ہیں، پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، خاص طور پر اضلاع میں، دیہاتوں میں یہ بات سننے میں آ رہی تھی۔ تو بہرحال ملک کہاں جا رہا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب جو امیدوار انتخاب جیتنے کے لیے اتنا پیسہ بہائے گا، وہ انتخاب جیتنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرے گا، یہ بات عقل مند لوگوں کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بہرحال ہم کوئی اپنے موضوع سے ہٹ کے ہماری جو
ان دینی باتوں کو سنانے کی غرض ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، اور ان باتوں میں ہم زیادہ دور تک جانا نہیں چاہتے۔ بہرحال صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ مسلمان ان حالات کے اندر مسلمان ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں، مگر اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں اور مناسب تدبیر کریں۔ دو ہی کام ہے مسلمان کے، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ہے اللہ کی طرف رجوع کرو، دوسرے ہے مناسب تدبیر اختیار کرو۔ ہر معاملے میں بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے دعا مانگو، اور صرف دعا ہی پر اکتفا مت کرو، جو مناسب تدبیر ہے وہ کرو۔ بیمار کو آپ لے کے بیٹھ جائیں اور صرف دعا کریں اور علاج نہ کرائیں تو بھی آپ قصوروار ہوں گے کہ بھئی علاج کرانا چاہیے تھا، اور جتنا بس میں ہے اتنا کرانا چاہیے تھا۔ تو ایک موٹی سی بات ہے، ہر آدمی کے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھئی ہر پریشانی میں، ہر ایسی صورتحال میں مسلمان کو اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اور جو مناسب تدبیر ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ اب رجوع اللہ کا کم سے کم درجہ جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے وہ ہے فرائض کی پابندی۔ فرائض کا اہتمام، گزشتہ خطبات میں بھی بات عرض کی گئی، فجر کی نماز کی پابندی، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی۔ ایک بزرگ کا قول بار بار سنایا جاتا ہے کہ اگر مسلمان 51% مسلمان نمازی بن جائیں تو مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ صرف 51%، 50 پہ 1%۔ لیکن ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہیں، متوجہ نہیں ہیں۔ بلکہ پہلے جب حالات آتے تھے تو اس وقت کچھ مسلمان مسجد میں زیادہ نظر آتے تھے، مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی تھیں، نوافل دعاؤں کا اہتمام نظر آتا تھا، مگر اب بڑا سے بڑا طوفان آ جاتا ہے مگر مسلمانوں کی زندگی ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہی حال ان کا رہتا ہے۔ تو یہ غفلت سب سے زیادہ مضر اور نقصان دہ۔ غفلت اللہ سے وہ بھی نقصان دہ، غفلت مناسب تدبیر سے وہ بھی نقصان دہ۔ دونوں کرو، اللہ سے غافل مت ہو، مناسب تدبیر سے غافل مت ہو۔ بیمار سامنے ہے، اللہ سے غافل مت ہو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے رجوع کرو، اے اللہ شفا دینے والے بس آپ ہیں، اور مناسب تدبیر سے بھی غفلت مت کرو۔ علاج کراؤ، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، جو تدبیر کر سکتے ہو وہ تدبیر کرو۔ بس ایسے ہی امت کے ان اجتماعی حالات میں ہے، اللہ کی طرف رجوع اور مناسب تدبیر، دو کام کرنا۔ جمعہ کا اہتمام کریں، بند منایا جاتا ہے، اور میں نہیں کہتا کہ ہر وقت غلط ہے وہ، اگر قانون کے دائرے میں ہیں اور ہمارے سنجیدہ لیڈر اور زعماء ہمارے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی بند مناؤ، منائیں گے۔ قانون کے دائرے میں رہ کے ہمیں تدبیر کرنا ہے تو کریں گے تدبیر کے درجے میں، مگر یہ بات مسلمانوں کو اپنے طور پہ ایک طے کر لینے کی ہے، وہ ہے ہفتے واری بند مناؤ، اور صرف 1 گھنٹے کا بند مناؤ۔ خاص واقعہ پیش آ جاتا ہے تو آپ 1 دن کا بند منا لیتے ہیں، لیکن ہر ہفتہ 1 گھنٹے کا بند منانے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو 1 گھنٹہ بند مناؤ ہر ہفتہ، اللہ کی مدد دیکھو۔ ایک جمعہ ہم سے قائم نہیں ہو پا رہا ہے، اور دیکھو ہر چیز میں یہ ہے کہ جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا کرو، آگے اللہ کی مدد آئے گی۔ اپنے بس میں جتنا ہے اتنا نہیں کریں گے تو آگے اللہ کی مدد نہیں ہے۔
حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا ایک دینی مسئلے میں، اس امت کے بڑے لوگوں میں ہیں، اکابر اولیاء اللہ میں ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو قید خانے میں رہتے تھے، تو جب جمعہ آتا تھا تو بیڑیوں میں ہی گھسٹتے ہوئے جیل کے دروازے تک آتے تھے اور پھر جمعہ کا وقت ہونے کے بعد چلے جاتے تھے۔ تو کوئی کہتا کہ حضرت یہ آپ کو تو جیل میں ہیں، آپ کو تو چھوڑنے والے ہیں نہیں باہر جمعہ پڑھنے کے لیے، تو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی جتنا میرے بس میں ہے اتنا میں کر لوں، آگے انہوں نے نہیں چھوڑا تو یہ مجرم ہے، اللہ کے پاس یہ جواب دیں گے، مگر میرے بس میں اگر گیٹ تک آنا ہے، صدر دروازے تک آنا ہے، تو میں بیڑیوں میں گھسٹتا ہوا وہاں تک آ جاؤں گا۔ ایک ہی چیز میں نہیں ہے، سب چیزوں میں آپ کے بس میں جتنا ہے آپ اتنا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آگے اللہ کی مدد۔ حضرت موسیٰ آئے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے کہ فرعون کے ظلم سے نجات دلائی جائے گی تم کو، مگر اس کے بعد بھی برسہا برس گزر گئے، 40 50 60 پتہ نہیں کتنے سال ہیں صحیح، لیکن اندازہ یہ ہے کہ 50 60 سال کا زمانہ لگا تقریباً، محنت ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ باہر نکلو، راتوں رات نکلنا ہے، تو بنی اسرائیل نکل پڑے، رات میں خالی کر دیا بنی اسرائیل نے مصر کو۔ فرعون کو جب پتا چلا کہ رات میں بھاگ گئے ہیں پورے، تو فرعون اپنا لشکر لے کے نکلا، سامنے ایک دریا آ گیا، دریائے قلزم، تو بنی اسرائیل نے دیکھا آگے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے، پیچھے نظر ڈالی تو لشکر کی دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لشکر آ رہا ہے فرعون کا۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ پکڑے گئے، ہم تو پھنس گئے، اب تو سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو پانی میں سے راستہ بنا کے دے دیا، بنی اسرائیل نکل گئے، اور فرعون جب اسی جگہ پہ پہنچا تو اللہ نے پانی کو ملا دیا، تو فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ مگر اللہ کی یہ مدد اس وقت آئی جب بنی اسرائیل کے بس میں جتنا تھا اتنا ان سے کرا لیا گیا۔ وہیں مصر میں طوفان آ جاتا، سیلاب آ جاتا، دریائے نیل میں طغیانی آ جاتی، فرعون غرق ہو جاتا، اس کے محل ڈوب جاتے۔ اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کا دستور نہیں ہے۔ کیا ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی اللہ کی مدد آئے گی؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس زبان سے کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور بس کوئی امتحان نہیں ہوگا، آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ تو چاہتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ چھانٹنا چاہتا ہے سچوں کو، ایمان والوں کو۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بڑھ کے اور نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ کی نصرت اور مدد اور غیبی مدد کے حقدار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہے بھائی؟ سارے عالم میں ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سب سے محبوب ہیں خدا کو، مگر آ گئی ایسے ہی نصرت، ایسے ہی کامیابی مل گئی، سال 2 سال میں مل گئی، دعا کرتے رہے کامیابی آ گئی، ایسا تو نہیں ہوا نا۔ مکے میں 13 سال گزارے، ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے گزارے، مدینے میں آئے 8 سال تک جد و جہد کرتے رہے، لڑائیاں، قتال، جہاد، شہادت، کبھی احد میں 70 شہید ہو گئے، کبھی دشمنوں نے دھوکہ دے کر کے حفاظ صحابہ کرام کی بڑی تعداد کو شہید کر دیا، لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی خندق کھودی جا رہی ہے اور اندر محصور ہو کے مقابلہ کر رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں،
کتنے برس گزرے، کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی، مکے میں انفرادی حیثیت سے مظالم برداشت کیے، پتھر مارے جا رہے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، ہر طرح سے تکلیف دی جا رہی ہے۔ پھر مدینہ آئے تو اجتماعی سطح پہ مقابلہ آ رہی ہے اور اس میں نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، اور ان سب کے بعد جا کے حدیبیہ کی ایک صلح ایسی ہوتی ہے جس میں بظاہر مسلمان دبے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس کے تقریباً 1 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ فتح کروا دیتے ہیں، حضور فاتحانہ مکے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اگر فتح مکہ سے پہلے کا بھی زمانہ دیکھا جائے تو 13-8 ملا کے 21 سال تک تکلیف اٹھانا پڑا، 21 سال کی طویل جد و جہد، محنت، مشقت، مجاہدہ، قربانی، اس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کریں، بس وظیفے پڑھتے رہیں اور سوشل میڈیا پہ برا بھلا بولتے رہیں، کبھی ظالموں کو گالی دے رہے ہیں، کبھی اپنے ہی علماء کو گالی دے رہے ہیں، اپنے ہی لیڈروں کو گالی دے رہے ہیں۔ کرنے کے کام کرنا ہوتا نہیں ہے، بس یہی کرنا ہوتا ہے، بس اسی میں مست ہیں۔ کیا ہوگا اس سے؟ کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کرو، دونوں کام۔ خالی تدبیر کرو گے تو خالی تدبیر بھی دوسروں کو کام آئے گی، تمہارے کام نہیں آئے گی۔ خالی تدبیر دوسروں کو کام آئے گی، تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تم کو دونوں ضروری ہے، اللہ سے رجوع بھی ضروری ہے، تدبیر بھی ضروری ہے۔ جب دونوں کرو گے اور اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ تو یہاں پر بھی مَنْ يَنْصُرُهُ فرما دیا، ارے جو مدد کرے گا، جو محنت کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بھئی یہ نسب ہے، یہ خاندان ہے، یہ مسلمان کہلانے والے ہیں، ان کی مدد کی جائے گی، ہے ایسا کہیں؟ ایسا نہیں ہے نا۔ اللہ کا وعدہ اس صفت پر موقوف ہے، جو یہ صفات اختیار کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ تو دونوں کام امت کو کرنے ہیں۔ تو جمعہ کا بند مناؤ بھائی، میری تو آواز ہے جہاں تک پہنچے، بند بناؤ جمعہ کا، ہر ہفتہ بند بناؤ، 1 گھنٹے کا بند بناؤ۔ افسوس ہے کہیں دوسری جگہوں پہ ہم کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے۔ عوامی مقامات پر ہر قسم کی حرکتوں کی اجازت ہے، مگر کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر بھی کوئی نماز پڑھ لے تو جرم بن گیا ہے۔ جمعہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، بے شک یہ وہ غلط کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لیکن انہیں چھوڑ دو۔ ہماری اپنی بستیوں کو دیکھ لو، ہم جمعہ قائم کر رہے ہیں یا جمعہ کا مذاق کر رہے ہیں؟ خالص ہماری بستیوں کو دیکھ لو، جو 100% ہماری بستیاں ہیں ان کو دیکھ لو، ہم جمعہ قائم کر رہے ہیں یا جمعہ کا مذاق بنا رہے ہیں؟ جمعہ کا مذاق بنا رہے ہو، بڑا بوجھ ہے صاحب۔ 1 گھنٹہ دکان بند کر دو، کام بند کر دو تو موت آ جائے گی، لہذا بیٹھے رہو، عین وقت پہ بھاگو، جماعت کے وقت شریک ہو، سلام پھیرتے ہی بھاگ کے آؤ، پھر دوسرے کو بھیج دو۔ کوئی 1 بجے پڑھ رہا ہے، کوئی 1:30 بجے پڑھ رہا ہے، کوئی 2، 2:30، 3، 4 بجے، ایک جگہ 4 بجے ہے، اور وہاں جاؤ اگر کبھی 4 بجے کے وقت تو ٹریفک جام ہے۔ جمعہ ہے، یہ جمعہ کی شان ہے۔ یہ ہم خود اس جمعہ کی شان ختم کر رہے ہیں۔
جمعہ شعار ہے، جمعہ کی شان سے اس امت کی شان جڑی ہوئی ہے۔ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ نہیں نکل سکتا، ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں بند کر سکتے، جہاں مجبوری نہیں ہے۔ چلو کہیں مجبور ہیں، دفتر میں، ملازمت میں، فلاں چیز میں مجبور ہیں، چلو ٹھیک ہے، وہاں حضرت امام احمد بن حنبل والے نسخے پہ عمل کرو، جتنا بس میں اتنا کر کے رو اللہ کے سامنے۔ مگر جہاں پر تمہارے بس میں سب کچھ ہے وہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ جہاں تمہاری بستیاں ہیں، 100% تمہاری بستیاں ہیں، جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، 1 پیسے کی رکاوٹ نہیں ہے، 1% رکاوٹ نہیں ہے، وہاں تم سے جمعہ قائم نہیں کیا جاتا، اور جمعہ کی شان زندہ رکھنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تم جمعہ کی شان ختم کر رہے ہو، وہاں پہ تم کیا اللہ کی مدد کی امید رکھتے ہو؟ تو یہ بند مناؤ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور پھر جو تدبیریں ہیں مناسب وہ اختیار کرو، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور مایوس ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر غفلت اور لاپرواہی بھی بہت نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اس امت کے احوال کی حفاظت فرمائے ہر طرح سے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔